اس کو سمجھنا پڑے گا ہمیں کہ جب بارش آتا ہے تو پانی آتا ہے، جب زیادہ بارش آتا ہے تو زیادہ پانی آتا ہے۔ آئنسٹائن گھبرا گیا ہے کہ جب بارش ہوتی ہے تو پانی آتا ہے، لیکن جو آئنسٹائن کی جو روح تڑپ رہی ہے نا، جس چیز کے اوپر دنیا کا سب سے بڑا سائنسدان گزرا ہے، اس نے کہا جب زیادہ بارش ہوتا ہے تو زیادہ پانی آتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ بارش اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کسی بھی چیز کا حد سے زیادہ مل جانا انسان کے لیے برا ہوتا ہے، اور ایسا ہی کچھ حال کراچی کے لوگوں کا اب ہے، جو کہ پہلے کچھ دنوں سے ایسے پانی میں تیر رہے ہیں جسے پتہ نہیں اس ملک میں، اس شہر میں خدا نخواستہ سونامی آ گئی ہو، اور پھر بارش کراچی والوں کے لیے رحمت کی بجائے زحمت ثابت ہو رہی ہے۔ لیکن اس میں غلطی کس کی ہے؟ یہ ساری مصیبت کس شخص یا کس گروپ کی وجہ سے آئی ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم اس موضوع پر دلائل کے ساتھ اچھی اور ریئل بات کریں گے، اور اصل میں اس ساری مصیبت کے مجرم کو آپ کے سامنے بے نقاب کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے ہم ویڈیو میں مکمل بڑھیں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل دا نیوز برج کو سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کریں، کیونکہ اس چینل پر ہم ہر موضوع پر دلائل کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں۔ کراچی پاکستان کا وہ شہر ہے جو پاکستان کو 55% ریونیو دیتا ہے، اور اسی کی وجہ سے پاکستان کی اکانومی سٹرگل کرتی ہے، اور اسے پاکستان کا اکانومی ہب بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ وہی شہر ہے جس میں پاکستان کے بانی قائد اعظم محمد علی جناح نے پیدائش اور وفات پائی۔ لیکن جس طرح دوسرے ممالک اپنے عظیم اور تاریخی شہروں پر اور تاریخی چیزوں پر خاص توجہ دیتے ہیں، اس کے برعکس ہمارے اس شہر پر ہر بار کوئی نہ کوئی حکومت نے مصیبت لائی، کبھی نہ کبھی یہ شہر پر مصیبت آتی رہی، کبھی اس شہر پر شیعہ سنی کے تقاضے اور کبھی پیپل پارٹی اور MQM کی سیاست۔ یہ شہر ہمیشہ کسی دو گروپ کے ممبران کے درمیان فساد کی نظر رہا، اور یہی فسادات وجہ ہیں جس کی وجہ سے اس شہر میں ترقی نہ ہونے کے بالکل برابر ہے۔ اور حیران کن طور پر یہ شہر اور اس کی موجودہ صورتحال MQM اور پیپل پارٹی کے منہ پر ہمیشہ کے لیے قائم وہ داغ ہے، وہ بدنامی کا داغ جو نہ کہ کسی کپڑے یا کسی چیز سے صاف کیا جا سکے گا، کیونکہ پیپل پارٹی نے اس شہر اور پورے سندھ پر گزشتہ 30 سالوں سے مسلسل حکومت کی ہے۔ لیکن اتنا عرصہ حکومت کرنے کے باوجود ان دونوں پارٹیوں نے، MQM اور پیپل پارٹی نے، اس شہر پر ذرا توجہ نہ دی۔ اور مجھے تو حیرانگی اس بات پر ہوتی ہے کہ صوبائی حکومت اپنے پر اٹھنے والی ہر انگلی، اپنے پر انگلی کرنے والے ہر شخص کو اپنے قائدین کا بتانے لگ پڑتی ہے۔ میرا مقصد کسی شخص پر یا کسی پارٹی پر تنقید کرنا ہرگز نہیں ہے، بلکہ آپ لوگوں کے سامنے حقیقت کو واضح کرنا ہے۔ پیپل پارٹی دنیا میں موجود اکیلی اور واحد سیاسی جماعت ہے جس سے اگر کوئی بات پوچھی جائے تو بھوتو زندہ ہے کہ نعرے بلند کر دیتی ہے۔ ایسے لوگوں اور ایسی سیاسی جماعتوں سے خود تو اپنی زندگی میں کچھ ہوتا نہیں، اور فری میں اپنے قائدین کو بھی ذلیل کرواتی ہیں۔ 98% تو کراچی کی موجودہ صورتحال کی وجہ یہ سیاسی جماعتیں اور ان کی اس خوبصورت اور عظیم تاریخی شہر پر کی جانے والی وہ ذلیل سیاست ہے جس کی وجہ سے اس شہر میں ترقی بالکل نہ ہونے کے برابر ہے۔ اور اس صورتحال کی 2% وجہ ہماری کراچی کے عوام بھی ہے، جو کہ غلطی سے صوبائی حکومت کے بنوائے گئے ناکارہ سیوریج سسٹم کے ناکارہ نالوں میں کچرا بھر بھر کر خود بھی اپنے لیے ذلالت کا سامان اکٹھا کرتے ہیں، اور اوپر سے ان حالات کی ایک وجہ وہ صفائی کرنے والے ادارے بھی ہیں جو تو خود لاکھوں روپے کما لیتے ہیں، لاکھوں روپے کا کاروبار کر لیتے ہیں، لیکن بعد میں وہی کچرا جگہ کی کمی کی وجہ سے کسی بڑے یا علیحدہ ندی نالے میں پھینک دیتے ہیں، اور اس طرح ان سب کے کیے جانے والے لاپرواہی سے بڑے اور بد افعالی کی وجہ سے، اور اس طرح ان سب کی ذرا ذرا کی لاپرواہی کی وجہ سے کراچی کے لوگوں اور کراچی کا اس قدر برا حال ہو گیا کہ لوگ اب اپنے گھروں میں قید ہو گئے ہیں۔ لوگ پہلے لاک ڈاؤن کی وجہ سے گھروں میں قیدی بن گئے تھے، لاک ڈاؤن کیا اب تو لوگ اس طرح کی صورتحال سے گزر رہے ہیں کہ فل کرفیو سچویشن ہے، کیونکہ لاک ڈاؤن میں تو لوگوں کو پھر بھی انٹرنیٹ یا آن لائن ارننگ یا آن لائن ورکنگ کوئی طرح کی سہولیات تو میسر تھی، لیکن کراچی میں بارش کا پانی آتے ہی ایک بوند گرنے سے جس طرح بجلی چلی جاتی ہے، اس طرح اب تو نہ انٹرنیٹ کی سہولت کسی کو میسر ہے، اور لوگ بالکل اپنے گھروں میں کرفیو کی صورتحال سے گزر رہے ہیں۔ چلو غریب عوام تو پہلے ہی مصیبت سے دو چار تھی اور صرف اللہ سے ہی مدد کی امیدوار تھی، لیکن وہ امیر لوگ جو کہ اپارٹمنٹ میں رہتے ہیں اور خاص طور پر گراؤنڈ فلور میں رہنے والے لوگوں کے گھر تو پورے تالاب بن چکے ہیں اور مچھلیاں ان کے گھروں میں تہر رہی ہیں۔ اور ایک عجیب بات کراچی کے متعلق یہ بھی ہے کہ میئر سے بات کریں تو وہ کہتا ہے بھائی مجھے پیسے نہیں ملتے، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ صوبائی حکومت سے بات کرے
تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں تو کوئی پیسہ نہیں ملا, اور اسٹیٹ گورنمنٹ تو سیدھی سادھی اسٹیٹ دے دیتی ہے بھائی ہم نے پیسے آگے دے دیا ہے کہ ہم نے فنڈ آگے بھیج دیا ہے, لیکن اتنا پیسہ پھر آیا اور گیا کہاں؟ اگر ان سب لوگوں سے کچھ نہیں ہوتا تو انہیں اتنی زیادہ سیلری والی پوسٹ پر یہ لوگ کیوں کام کر رہے ہیں؟ اور پاکستان کی موجودہ صورتحال یہ ہے کہ اگر دشمن حملہ کرے تو فوج, کوئی ہنگامی صورتحال ہو ملک میں تو فوج, کچھ بھی ہو غرض فوج. تو اس طرح تو یہ لوگ سیدھا سادہ مارشل لا لگوا کر ہی رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں, لیکن اس ساری موجودہ صورتحال جو کہ اگرچہ تکلیف دہ ہے لیکن اللہ کے فضل و کرم اور مدد سے گزر ہی جائے, کیونکہ ہر رات کے بعد دن آتا ہے, اندھیرے کے بعد سورج آتا ہے. اس سے عوام کو اس بات کا پتہ چل گیا ہے کہ ان کی ترقی اور مستقبل صرف ان کے ہاتھوں میں ہے. گورنمنٹ ان پر کوئی کرم نوازی نہیں کرے گی, اور وہ سارا کچرا جو کہ کراچی کے لوگ ندی نالوں میں پھینکا کرتے تھے, اگر اسے اچھی طرح یوٹیلائز کیا جائے تو اس سے تقریباً 1000 میگا واٹ بجلی آسانی سے پیدا کی جا سکتی ہے, اور کراچی کے لوگوں کو اپنی لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کے لیے یہ بجلی کی اشد ضرورت ہے. آج کراچی کا یہ حال ہے کہ جس طرح بزرگ لوگوں سے اکثر سنا جاتا ہے کہ بارش اور آگ سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے, کیونکہ یہ وہ دو چیزیں ہیں کہ اگر ان کے راستے میں پہاڑ بھی آ جائے تو خدا کے فضل و کرم سے ان میں اتنی صلاحیت رکھی گئی ہے کہ یہ پہاڑ کو بھی ریزہ ریزہ کر کے آہستہ آہستہ ختم کر سکتی ہیں. اور پانی کی وجہ سے کراچی کا یہ حال ہے کہ لوگوں کی گاڑیاں بے قابو ہو کر ندی نالوں اور گٹروں میں جا رہی ہیں. لوگوں کا مالی نقصان تو ہو ہی رہا ہے, لیکن پتہ نہیں کتنے لوگوں کا جانی نقصان بھی ہوگا. اس کا تو بھائی اس ساری صورتحال کے ختم ہونے کے بعد ہی پتہ چلے گا, اور کتنی بیماریاں اس گندے پانی کی وجہ سے پیدا ہوں گی جن کا کراچی کے لوگوں کو مہینوں یا کہنے کی بات ہے تو سالوں تک سامنا کرنا پڑے گا. اور وہ لوگ جو کہ اس صورتحال سے پہلے ہی گھروں سے کاموں پر گئے ہوئے تھے, یعنی کہ اپنے گھر سے کام پر گئے ہوئے تھے اور یہ صورتحال ہو گئی, وہ اب تک اپنے گھر والوں سے دور اس مصیبت کے تل جانے کا انتظار کر رہے ہوں گے, اور ان کے گھر والوں کے کیا حالات ہوں گے یہ تو بس اللہ ہی جانتا ہے. ہماری حکومت اپنے مخالفین کو جواب تو دیتی ہے, لیکن اس معاملے میں اتنی لاپرواہی کیوں؟ ہمارے حریف ملک بھارت کے شہر ممبئی کی اگر بات کر لیں تو وہ اس قدر اب ڈیویلپ ہو چکا ہے کہ بارش کا پانی بارش کے ختم ہوتے ہی ختم ہو جاتا ہے, ندی نالوں سے بہہ جاتا ہے, اور بارش کے بعد بارش کے پانی کا کچھ ٹائم کے بعد نامو. میرا مقصد اپنے حریف ملک کی تعریف کرنا ہرگز نہیں ہے, بلکہ یہ بات میں محض اس لیے کر رہا ہوں کہ میری یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد لوگوں کے اندر کچھ جذبہ حب الوطنی بلند ہو اور وہ اپنے حریف کو جواب دینے کے لیے اپنے ملک کے لیے کچھ کام کرنے لگ پڑے. ہماری عوام کسی بھی مصیبت کا ہیک تو نکال لیتی ہے, لیکن اس مصیبت کا مستقبل حل نہ کبھی نکلا ہے اور نہ کبھی کسی نے نکالنے کی کوشش کی ہے. لوڈ شیڈنگ ہے تو گھر میں لوگ UPS یا سولر رکھ لیتے ہیں, لیکن کبھی کسی نے یہ نہیں سوچا کہ وہ جو آج اس ساری مصیبت اور اس بری حالات کی وجہ بنا ہے, اگر وہ اچھی طرح یوٹیلائز کیا جاتا پاور پوائنٹ یا پاور سٹیشن پر تو وہ عوام کی لوڈ شیڈنگ کو ختم کر سکتا تھا. ہاں, پاکستان میں ضرورت صرف اپنی سوچ کا زاویہ بدلنے کی ہے, ورنہ پاکستان میں ٹیلنٹ اور کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہے. اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو جو کہ حقیقت پر مبنی ہے تو اسے لائک کریں, اپنے دوستوں تک شیئر کریں, اور ہمارے اس چینل دی برائٹ نیوز کو لازماً سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو لازماً پریس کریں تاکہ حقیقت پر مبنی گفتگو والی ویڈیو کبھی بھی آپ مس نہ کر پائیں.